پاکستان بن تو گیا، دنیا کو کھٹک اب بھی رہا ہے، مسلمان بھی شکر ادا کرتے ہیں، چندے مسلمان ہیں، لیکن یہ دیکھیں اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں، اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے، اس نظریے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جشن آزادی پر کیا کرتی ہے؟ تھوڑے سے ترانے سنتی ہے، اس کے بعد ملی نغمے سنتی ہے، سڑکوں پہ گھوم لیتی ہے، ہلا گلا کر لیتی ہے یا کھابے کھا لیتی ہے، جشن آزادی گزر جاتا ہے۔ جبکہ جشن آزادی منانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بھئی کیوں یہ وطن بنایا گیا، آخر کیا وجہ تھی کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنی عورتوں کی عصمتیں داغدار ہوئی، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کا گلا دبایا۔ کہیں سکھ اور ہندو تمہاری آواز سن کے ہم ساری بستی کو جو کہ کماد میں چھپی ہوئی ہے اس کو ذبح نہ کر دیں، اپنے بچوں کے گلے دبا دیے۔ کتنی ایسی عورتیں کہ جنہوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، اور یہ پھر یہ جا کے پاکستان بنا، تو یا سلنسر نکالنے کے لیے تو نہیں بنا، تو کیا بے غیرتی اور بے حیائی اور یعنی فحاشی کے لیے تو نہیں بنا کہ ایک لڑکا جاتا ہے، آدھا کچھا انہیں پایا ہے، 1 to 5 پہ بیٹھا ہے، سامنے عورت بچیاں کھڑی ہیں اور یہ جاتا ہے سیٹیاں مارتا ہوا، وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں، اس میں بھی غیرت نہیں ہے، اس میں بھی غیرت نہیں ہے، اور دونوں پاکستانی ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ غیرت کہاں ہے؟ نہ اس میں ہے نہ اس میں۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی لڑکا قصوروار ہے، نہیں، لڑکی بھی قصوروار ہے۔ لڑکا صرف پہل کرتا ہے اور لڑکی اس کو سہارا دیتی ہے، اور وہ سہارا دیتی تو بات آگے بڑھتی ہے۔ تو اس صورت میں دونوں ہی گناہ گار ہیں، دونوں ہی داغدار ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے یار کہ اپنا پیٹرول، اپنا پیسہ، سارا کچھ 14 اگست پہ برباد کیا جائے، سلنسر نکال کے مریضوں کو، اسی طرح بچوں کو، بوڑھوں کو تکلیف دی جائے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ کو یاد کرنا چاہیے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1857 میں جنگ آزادی جو لڑی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع مسجد دہلی میں جمعے والے دن خطاب کیا اور انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا۔ علماء نے ممبر پر بیٹھ کر، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے نازنینوں سے بھلے تھے کہ ہاتھی کی پالکی میں بیٹھ کر مدرسے پڑھنے آیا کرتے تھے، اتنے امیر زادے تھے، آپ کا بدن بڑا نرم و نازک تھا۔ 4 مہینے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، 11-12 سال کی عمر میں پورا درس نظامی مکمل کر لیا۔ فضل خیر آبادی نام ہے اس شخص کا کہ جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا، فرمایا اس کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے، کوئی نہیں لڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لوگ کہا کہ تسی فتویٰ واپس لے لو، فرمایا نہیں، ایک بات جو میری قلم سے نکل چکی ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی، جیسے تلوار واپس نہیں ہو سکتی نیام میں، تیر اس سے کمان سے نکلا واپس، اس طرح فضل کا فتویٰ واپس نہیں ہو سکتا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1857 میں جو جنگ آزادی آپ نے کی، پہلے آپ انگریز کی طرف سے وظیفہ آپ کو ملا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا آپ پر مقدمہ بھی چلا، بغاوت کا مقدمہ چلا، اور آپ کو انگریز نے طرح طرح کی سزاؤں دے کر مارا۔ مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، قلعے کی چھت پر کھڑے دیکھ رہے کہ آخری انگریز بھاگ رہا ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مراد آباد انگریز سے پاک ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو دور آیا، اللہ اکبر، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریز نے گرفتار کیا، آپ پر مقدمہ چلایا گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام تدریس میں، علم و فن میں پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، دنیا آپ کے علم و فن کو مانتی ہے۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جیل میں گرفتار ہوئے تو انگریز آیا، کہنے لگا تسی ہن بڈھے ہو گئے جے، تسی جڑا فتویٰ دیتا سی نا، آپ نے استاد دی تائید کیتی سی کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، وہ فتویٰ واپس لے لو، ہن تہاڈی ہڈیاں چ مکھ نہیں رہی، واپس لے لو، تہاڈے چ دم خام نہیں رہا کہ تسی ساڈیاں سزاؤں برداشت کر سکو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب بوڑھے تھے، آپ کی ہڈیاں، آپ کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ چکا تھا، لیکن آپ جب یہ بات سنی بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کفایت علی کافی نام ہے غیرت کا، حمیت کا، بے غیرتی کا نام نہیں ہے، تو میں کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنی تن آسانی کے لیے مار دے بھی جانا ہے، اگر اسلام کے نام تے میری بندہ تو پھر ہے۔ کفایت علی کافی کہتے ہیں کہ نہیں، میں فتویٰ واپس نہیں لوں گا، کہنے لگا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سزا دی گئی، آپ نے اپنی زبان کو واپس نہیں کیا، پھر کہنے لگا استری بلاؤ، استری کو گرم کرو، کولے والی استری ہوتی، استری کو گرم کیا گیا، آپ کے کپڑے اتارے گئے
اور آپ کے بدن پر استری پھیری گئی۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بدن پر استری پھیری گئی، گرم استری پھیری گئی، آپ کا بدن سارا جل گیا۔ کہنے لگا ہون، فرمایا نہیں، اس طرح نہیں۔ اب جب استری پھیری گئی تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ دریچے بنے، دراڑیں بنی۔ کہنے لگا ان دراڑوں میں نمک اور مرچ ڈال دو، نمک مرچ ڈال دی۔ کہنا صبح تک کہ بابا مر جائے گا، اے ہن بس ختم ہو گیا، ویسے بھی یہ 70-80 سال کی عمر ہو گئی، یہ برداشت کتوں کر سکتا ہے۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنکھوں سے آنسو ہیں، زخم برداشت کر رہے ہیں، ہمت جواب دے چکی ہے۔ رات کو جب رات ہوئی، مغرب عشاء کے بعد ٹائم ہوا، ہمت جواب دینے لگی تھی، آنکھیں بند کی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، خواب میں نہیں بلکہ ظاہری آنکھوں سے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کفایت علی کافی کیا ہوا؟ ہمت جواب تو نہیں دے رہی۔ فرمایا یا رسول اللہ پہلے جواب دیتی بھی سی، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو اب میں دوبارہ جوان ہو گیا ہوں، اب انگریز ساڑھے تو گڈ بھی لگا دے تو میرا فتویٰ واپس نہیں ہوئے۔ کفایت علی کافی نے پوری رات گزاری نبی علیہ السلام کے دیدار کی وہ جھلک دیکھتے ہوئے، اور آپ نے وہ جھلک دیکھی، سارے غم بھول گئے۔ صبح جب ہوئی کہنے لگا لے آؤ میت کٹ کے لے آؤ، دیکھا تو آپ زندہ ہیں، تبندہ ہیں۔ کفایت علی کافی نے کہنے لگا کہ اتنی سزا تو کوئی برداشت نہیں کرتا، تو تے مر جانا سی، تو تے حالے تک زندہ ہے۔ آپ نے شاید فرمایا ہمیں زندہ رکھنے والے کوئی اور ہستی ہے، وہ جو ہمارے خواب میں تشریف لاتے ہیں، ہمیں جلوے دکھاتے ہیں، ہمیں دیدار کرواتے ہیں، یہی وہ دیدار ہے جو کہ طرح طرح کے عاشقان رسول کو ہوا۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ آپ جب تختہ دار کی طرف چل رہے ہیں، بیڑیاں ہیں، استری والا بدن ہے، نمک مرچیں لگی ہوئی ہیں، آپ نے اس وقت شعر کہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر بے حد درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے دیدار کروایا، اس کو بھی کروایا، غازی علم الدین کو بھی کروایا۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب آتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں یار میں نا تیرے کو نا سورہ یاسین پڑھ دوا، سورہ مزمل پڑھنا۔ ہوں پیر صاحب پڑھ رہے ہیں، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں آخری رات ہے، یاسین پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پیر صاحب بار بار بھول جاتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید پڑھا کچھ بھی نہیں، ایک دن بھی سکولے نہیں گیا، لیکن وہ ایسا عاشق رسول ہے، کہنے لگا حضور والا تانوں یاسین بولتی بھی تو میں دس دیا، میں اگو پوری کر دیا، اگو میں تینوں لقمہ دے دیا۔ اب اس کو کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا؟ وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ سرکار علیہ السلام کی ذات نے آ کر پڑھایا بھی، سکھایا بھی، لکھایا بھی۔ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی چاندنی چوک میں ان کو پھانسی دی گئی، کس لیے دی گئی؟ انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ دہلی سنا، پشاور سنا ہے، دہلی سے پشاور تک ٹرنک روڈ جاتا تھا۔ اس روڈ پر 22,000 درخت ہیں، 22,000۔ آپ کو پتا ککر بھی لگا ہوتا ہے، جنگلی، دیسی، ٹالی، شتوت، سفیدہ۔ انگریز کیا کرتا تھا؟ علماء کرام کو بٹھاتا ہاتھی پر بٹھا کے، جب وہ درخت کے اوپر آ جاتے، درخت کے ساتھ رسی لٹکائی ہوتی تھی، پھندا، وہ عالم صاحب کے گردن میں ڈالا جاتا ہے، وہ گردن چپا کے تے ہاتھی نو توڑ دینا سی۔ 22,000 درخت پر وہ انگریز نکلسن لکھتا ہے کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پر کسی نہ کسی ایک یا دو عالم دین کو پھانسی نہ دی گئی۔ 22,000 دہلی سے پشاور تک، وہ روڈ اور اس کے درخت آج بھی گواہ ہیں کہ یار اسی علماء کی پھانسی ہم نے دیکھی ہے تو ان بغیرتی، بے حیائی، فحاشی پھیلانے کے لیے نہیں دیکھی، اس لیے نہیں ہم نے دیکھی کہ اس ملک میں سود کا نظام نافذ کیا جائے، کہ اگر ایک عدالت کہتی ہے کہ تو سود کو ختم کرو، بینک کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے آزادی نہیں حاصل کی تھی کہ اس میں شراب کو نافذ کیا جائے، پیپسی دی بوتلیں جو پا کے ویواں دے شراب چلے، اس لیے ہم نے تمہیں آزادی نہیں لے کر دی تھی۔ سور کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کی کھال اتار کے، اس کو سی کے، اس میں عالم دین کو دفن کر کے راوی کے میں پھینکا جاتا تھا، چرام میں پھینکا جاتا تھا، جیلوں میں پھینکا جاتا تھا، ستلج میں پھینکا جاتا تھا۔ اب اتنے علماء نے پھانسیاں قبول کی
ان کو توپوں کے آگے باندھ کر توپ چلا دی گئی، وہ یار کس واسطے؟ کس واسطے کہ ہندو اور مسلم الگ الگ قوم ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا الگ تشخص ہے، ہم نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پی سکتے ہیں، نہ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے، نہ ہماری ان کی پہچان ایک ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اگر ایک مسلمان یورپ میں مر جائے، اس کا آئی ڈی کارڈ نہ ہو، کوئی پہچان نہ ہو، بتانے والا نہ ہو، قسم بخدا پتہ نہیں لگے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے۔ اس کے جسم پر ٹیٹوز ہوں گے، داڑھی شاڑھی کوئی نہیں ہوئے گی، اس کا حلیہ فل یہودیوں جیسا ہوگا۔ وہ کیوں یار اتنے شلوار قمیض پاندے ہو، اتنے جا کے پینٹا شرٹا پا لیتے ہو، اتنے تو مسلمان ہو، اتنے جا کے مروب ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے یہاں شلوار قمیض پہنی تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، وہ مسلمان جا رہے ہیں۔ اگر یار باتوں کا مسئلہ ہوتا تو یہ افغانستان کے جو لوگ ہیں پوری دنیا ان کے آگے جھکی ہے، پارلیمنٹ میں ہر جگہ میں ٹاپ آف دا لسٹ آ گئے ہیں، کون ان کو باتیں کرتا ہے؟ تو یہ داڑھی، یہ امامہ شریف، یہ عیب دار چیزیں نہیں ہیں، اندر کانفیڈنس نہیں ہے ہمارے، جس کی وجہ سے ہم مروب ہو جاتے ہیں کہ نہیں لگتا ہے انگریز صحیح ہے، لگتا ہے وہ زندانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، پریویو صحیح ہے۔ اب اس وجہ سے بڑے بڑے جو ممالک ہیں آج وہ ہمیں نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنے ملک کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز مہنگی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار تسی غلط کیتا ہے، ہم اپنی گاڑیاں بھروانے شروع کر دیتے ہیں۔ ظلم کے خلاف بولتا کوئی نہیں، ظلم کے خلاف آواز کوئی نہیں بلند کرتا، کوئی بھی شخص ہے، فرد واحد ہے، ظلم کے خلاف بولنا بڑا مشکل کام، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ لہذا اسلامی مملکت، اس کا قیام اس لیے ضروری تھا۔ اگر دیکھیں نا سلنسر نکالنے والے کو پتہ چل جائے نا مسجد جاوے کہ اتوں کوئی کتا سٹ دے نماز کے دوران، جماعت کے دوران، پھر انہیں پتہ لگے گا یار واقعی آزادی کیا ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالے، اس کے گھر میں جا کے کوئی تانا زنی کرے، گھر کی عزتوں کو پامال کرے، چادر چار دیواری کے لحاظ نہ رکھے، پھر اس کو پتہ چلے کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمت جواب دیتی ہے آزادی کے بارے میں بات کرنے سے۔ لیکن آج کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارا حقیقی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے اسلام کو نافذ کریں۔ پاکستان پہلے نہیں ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے اسلام ہے، اسلام پہلے ہے، بعد میں پاکستان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے، بعد میں پاکستان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ پہلے ہے، لہذا یہ ملک قائم ہوا ایک قومی نظریہ نہیں، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، اس پر اس کی بنیاد ہے، اس پر اس کی ساری اساس ہے۔ اگر اس کو زندہ رکھا گیا، اسی زندگی کی وجہ سے آج فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، کم از کم پاکستان سے تھوڑا بہت احتجاج ہوتا ہے، کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، کم از کم تھوڑا بہت ہم بولتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نظریہ ختم ہو گیا تو کشمیر جو مرضی ہوتا رہے، برما میں جو مرضی ہوتا رہے، چچنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، افغانستان میں جو مرضی ہوتا رہے، ہم نہیں بولیں گے، کیوں؟ ہمارا اندر مر چکا ہوگا۔ جیسے ہمارا اندر مر چکا، ہمیں پانی اور شراب میں فرق محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمارا اندر مر چکا، ہمیں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ تحفہ ہے، یہ رشوت ہے، ہم کہتے ہیں یار جی تحفہ ہے، سرکاری افسر بھی کہتا ہے یار تحفہ ہے، جبکہ وہ رشوت ہوتی ہے، فرق محسوس نہیں ہوتا، مٹ گیا ہر کچھ۔ وہ اس وجہ سے مٹا ہے کہ دل پر اتنے سیاہ دھبے لگ چکے ہیں کہ اب تمیز ختم ہو گئی ہے، فرق مٹ چکا ہے، ڈفرنس ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈفرنس تب زندہ رہے گا جب دل زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔